غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی اسی مسلمان پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، یہ تصور پایا جاتا ہے، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو ہم پر جب زکوٰۃ نہیں ہے تو ہم پر تو قربانی بھی واجب نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے، اور شریعت کے اعتبار سے یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ اور قربانی کے مسائل میں بہت فرق پایا جاتا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ تو صرف 3 طرح کے مال پر واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا چاندی روپے پیسے کسی بھی ملک کی کرنسی، تو یہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 2 تجارت اور کاروبار کا جو سامان ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 3 جو سائمہ جانور ہوتے ہیں، یہ خاص جانور ہوتے ہیں سائمہ قسم کے، جن میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر حصہ باہر لے کر کے آپ چراتے ہیں اور باہر لے جا کر کے اس کو چارہ کھلاتے ہیں، تو ان 3 طرح کے مالوں پر صرف زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ جبکہ قربانی کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ قربانی کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد جو بھی چیز ہے اس کی قیمت دیکھی جائے گی، اگر وہ قیمت نصاب کو پہنچتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو سمجھا دوں کہ زکوٰۃ اور قربانی کا فرق کیسے پیدا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 مکان ہے، ایک مکان میں آپ رہتے ہیں، دوسرا مکان ایسے ہی پڑا ہوا ہے، تجارت اور بیچنے کی نیت سے بھی آپ نے نہیں لیا، ایسے ہی وہ مکان پڑا ہوا ہے، تو یہ جو دوسرا مکان خالی ہے زکوٰۃ اس مکان پر واجب نہیں ہوگی۔ جب آپ تجارت کی نیت سے آپ نے نہیں لیا کہ بیچنے کی نیت سے نہیں لیا گیا، ایسے ہی آپ نے رہنے کے لیے بنایا گیا، تو اس مکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن وہیں پر وہ جو زائد مکان ہے اس مکان پر قربانی واجب ہوگی، یعنی اگر اس مکان کی قیمت نصاب کے برابر ہو جاتی ہے تو اس مکان پر قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ ہے فرق۔ اسی طریقے سے گھروں میں ہمارے پاس آپ دیکھتے ہوں گے کہ زائد برتن ہوتے ہیں، جو زائد برتن ایسے ہوتے ہیں عورتیں اپنے شادی کے وقت اپنے ماں باپ کے یہاں سے لاتی ہیں، اور ایسے زائد برتن ہیں کہ کبھی سال میں ان کا استعمال ہوتا ہی نہیں ہے، اس طریقے سے الگ سے زائد برتن پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو زائد برتن گھر میں پڑے ہوئے ہیں یہ جس کی ملکیت میں ہیں، جیسے عورت لے کر کے آئے گی تو عورت ہی ان برتنوں کی مالک ہے، تو ان برتنوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن ان برتنوں کی قیمت اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو برتنوں پر قربانی واجب ہوگی، اور جو عورت مالک ہے اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایسے ہی آپ کے پاس 2 موبائل ہے، ایک موبائل آپ یوز کرتے ہیں، دوسرا موبائل ایسے ہی پڑا ہوا ہے، تو یہ جو دوسرا موبائل پڑا ہوا ہے بیچنے کی نیت سے آپ نے نہیں خریدا، ایسے ہی پڑا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی لیکن قربانی واجب ہوگی۔ آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی استعمال کرتے ہیں، دوسری گاڑی ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، تو اس دوسری گاڑی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جب بیچنے کی نیت سے آپ نے اس کو نہیں خریدا، لیکن اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک عام مثال میں آپ کو یہ دے دوں کہ زکوٰۃ کا معاملہ ہمارے گھروں میں جو کپڑے ہوتے ہیں، تو اگر زائد کپڑے ہیں جن کو استعمال نہیں کیا جاتا، جو ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، تو ان زائد کپڑوں پر قربانی واجب زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن قیمت دیکھ کر کے قربانی ان پر واجب ہوگی۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اسی پر قربانی واجب ہے، یہ خیال بالکل غلط ہے، اور شریعت کے اعتبار سے اس طرح کا گمان رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ قربانی کا معاملہ الگ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے۔ اور قربانی میں ایک چیز اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ آپ کی ملکیت میں آپ کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ کا مطلب عام زبان میں یہ سمجھ لیں کہ زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں، جس چیز کو آپ یوز کرتے ہیں، تو وہ آپ کی حاجت اصلیہ میں آ جائے گی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں،
جو بھی آپ کے پاس گئے اس کی قیمت دیکھیں گے، مارکیٹ ریٹ اور مارکیٹ بھاؤ دیکھیں گے، اور اس کے اعتبار سے اگر وہ نصاب کے برابر اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ زکوٰۃ اور قربانی ایک ہی طرح ہے، اس غلط فہمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر قربانی واجب ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ خاص طور سے گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس سونا کچھ نہ کچھ چاندی یا سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ روپیہ پیسہ ہوتا ہے، یا جیسا کہ میں نے بتایا کہ گھر کے برتن، اب وہ برتن زائد برتن ایسے ہوتے ہی ہیں کہ ان کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، تو ایسے برتن اور ایسے سونا چاندی اگر ان کے پاس گئے اور نصاب کے برابر گئے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ نصاب کیا ہوتا ہے؟ آسان الفاظ میں ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ 654 گرام چاندی، 654 گرام چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہی قیمت نصاب ہوگا۔ آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے علاقے میں آپ مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے اس کو معلوم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔